السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ نئے آنے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ہم آپ کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ آپ ہمیں اپریشیٹ کریں، اور یہ آپ کی طرف سے ہمیں اپریسیشن ملتی ہے اگر آپ سبسکرائب کرتے ہیں تو۔ آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گی والدین کی نافرمانی کی سزا کا ایک سچا واقعہ، شاید کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کہنے والا کہتا ہے کہ سورج غروب ہو چکا تھا، خریداری کے لیے آنے والوں کی تعداد بڑھ رہی تھی، ہر طرف لوگوں کی چہل پہل تھی اور ہر کوئی خوش دکھائی دے رہا تھا۔ گلبرگ کے پوش علاقوں میں واقع شاپنگ سینٹر اور مارکیٹوں میں ایسے ہی مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ اس بھیڑ میں مجھے ایک بوڑھا شخص بھی دکھائی دیا۔ یہ بوڑھا موم بتیاں لے کر لوگوں کے پاس جاتا، لیکن لوگ بابا جی معاف کرو یا نہیں چاہیے کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ مجھے لگا کہ ابھی یہ بوڑھا ایک طرف بیٹھ جائے گا اور اس کے ساتھ بھکاری بھی آ جائیں گے، چرس والے سگریٹ نکالیں گے اور لمبے لمبے کش لینا شروع کر دیں گے۔ جب ایسا کچھ بھی نہ ہوا تو میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پلازے میں داخل ہو گیا۔ باہر آ کر میں نے چاروں طرف نظریں دوڑائی، لیکن وہ مجھے بوڑھا کہیں دکھائی نہ دیا۔ میں خود کو کوسنے لگا کہ میں ہمیشہ اسے پیشہ ور بھکاری سمجھتا رہا اور اس کی مدد بھی نہ کی۔ گاڑی کی ایک طرف بڑھا ہی تھا کہ ایک آواز نے مجھے چونکا دیا۔ بیٹا موم بتی خریدو گے؟ میں نے سر گھما کر دیکھا تو وہی بوڑھا میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے پوچھا، بابا جی آپ اس سردی میں اور بڑھاپے میں مزدوری کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کمانے والا کوئی نہیں؟ وہ بولے، بیٹا کیا بتاؤں، بس یہ سمجھ لو کہ اگر کام نہیں کروں گا تو بھوکا مر جاؤں گا۔ میں نے پوچھا کہ کیا آپ کی اولاد نہیں جو آپ کو اس عمر میں سختیوں سے بچا سکے؟ یہ سن کر بزرگ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے، اللہ نے مجھے 4 بیٹوں سے نوازا تھا، میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، لیکن میرے بچوں میں فرما برداری نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ وہ اپنی ماں کی عزت بھی نہ کرتے اور اونچی آواز میں بولتے اور ہمیں برا بھلا کہتے رہتے تھے۔ آوارہ گردی، پیسہ لٹانا، دن کو سونا راتوں کو جاگنا ان کا معمول تھا۔ انہی صدموں کو لے کر میری بیوی چل بسی۔ گھر بھی اسی کے نام تھا۔ بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر مجھے خبر ملی کہ بچوں نے مکان اپنے نام کرانے کے لیے جعلی کاغذات بنوائے، اپنی ماں کی قبر کھدوائی اور اس کا انگوٹھا ان کاغذات پر لگوایا۔ استغفر اللہ۔ مکان بیچ دیا اور سارے پیسے اڑا لیے۔ جب بیچنے کو کچھ نہ رہا تو ٹھوکریں کھانے لگے۔ ہمیں ستانے کا انہیں یہ صلہ ملا کہ ایک لڑکا ذہنی توازن کھو بیٹھا، دوسرا ٹرین تلے آ کر مر گیا، تیسرے کو اس کی اپنی ہی اولاد نے قتل کر دیا اور چوتھے نے نہر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ استغفر اللہ۔ یہ کہہ کر وہ بچوں کی طرح رونے لگے۔ میں نے انہیں دلاسا دینے کی کوشش کی اور انہیں مدد کا یقین دلایا، انہیں اپنا فون نمبر دیا اور بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ وہاں سے نکل آیا۔ مجھے جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے تو قرآن کی یہ آیت میرے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے کہ مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، اور مجھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی یاد آ جاتا ہے کہ خاک آلود ہوئی اس کی ناک جس کی زندگی میں اس کے بوڑھے ماں باپ آ جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے۔ ہم سب ان ارشادات سے واقف تو ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کی سب سے قیمتی متاع کی قدر نہیں کر پاتے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہیں کرنا، لیکن ہم ان کے سامنے اونچی آواز میں بولتے اور انہیں جھڑکتے ہیں۔ ہمیں علم ہے کہ شرک کے بعد بدترین گناہ والدین کی نافرمانی ہے، لیکن ہم یہ گناہ ہر روز کرتے ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے والدین نے اپنی صحت، سکون، جان تک کو داؤ پر لگا دیا، لیکن ہم بڑھاپے میں انہیں سکون دینے کو تیار نہیں۔ پھر مجھے قرآن کی وہ آیت بھی یاد آ جاتی ہے کہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ آج ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن کی یہ آیت دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اور ہم اس حقیقت سے لاکھ منہ موڑنا چاہیں ہم اسے کبھی جھٹلا نہیں سکتے۔ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، یہ حقیقت ہر موڑ پر ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ کسی معذور پر آوازیں کسیں، کسی یتیم، کسی بیوہ اور کسی مسکین کا حق چھینیں، آپ کسی غریب کی بے عزتی کریں، کسی کا روزگار چھینیں اور والدین کی عزت کی بجائے انہیں پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ لیں، تو ایک دن آئے گا کہ کوئی آپ کا بھی حق مارے گا، کوئی آپ کو بھی تذلیل کرے گا، آپ کے بیٹے کو بھی بے روزگار کرے گا، آپ کے بعد آپ کی بیوی اور آپ کی اولاد کا حق بھی چھینے گا، اور آپ اپنی اولاد کے ہاتھوں اس طرح ٹھوکریں کھائیں گے جیسے آپ نے اپنے ماں باپ کو ستایا تھا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خوشخبری ملی کہ فلاں قصاب جنت میں تمہارے ساتھ ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے اور قصاب کی دکان پر پہنچے۔ قصاب اپنے دکان بند کر رہا تھا، اس نے گوشت کے چند ٹکڑے لیے اور گھر کی طرف چل پڑا۔
موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لیے۔ کساب گھر پہنچا، گوشت کو چولہے پر رکھا، یخنی بنائی، روٹی پکائی اور کھانا لے کر ایک کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں ایک بوڑھی عورت لیٹی ہوئی تھی۔ کساب نے اسے اٹھایا، روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، انہیں شوربے میں ڈال کر نرم کیا، گیلے کپڑے سے بڑھیا کا منہ صاف کیا اور اپنے ہاتھ سے اسے روٹی کے ٹکڑے کھلانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر اس نے بڑھیا کو لٹایا، اس کی ٹانگیں دبائی اور باہر نکل آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یہ بوڑھی عورت کون ہے؟ کساب بولا، یہ بوڑھی عورت میری والدہ ہے اور میں روزانہ انہیں یوں ہی کھلاتا پلاتا اور ان کی خدمت کرتا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ ہر گناہ کی سزا روز قیامت تک مؤخر ہو سکتی ہے، لیکن والدین کو ستانے والا اس دنیا میں بھی سزا پاتا ہے اور وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں، اور آخرت میں بھی اس کو سزا ملتی ہے۔ وہ لوگ بڑے بد نصیب ہیں جو والدین کی قدر نہیں کرتے اور ان کے جانے کے بعد باقی زندگی پچھتاتے ہوئے گزار دیتے ہیں اور آنسو بہاتے گزار دیتے ہیں۔ والدین کی قدر ان سے پوچھیے جن کے والدین ان کا ساتھ اس وقت چھوڑ جاتے ہیں جب وہ چلنا بھی نہیں سیکھ پاتے۔ باپ کی شفقت اور ماں کی ممتا سے محروم ایسے بچے معاشرے کی تند و تیز لہروں اور جھلستی ہوئی دھوپ میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ ایک شخص ساری رات نوافل ادا کرتا رہے، حج عمرے اور روزہ بھی رکھتا رہے، لیکن اللہ اس شخص سے اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے والدین کو راضی نہ کر لے۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اور ہمارا نام ان بد نصیبوں کی فہرست میں آ جائے، ہمیں دنیا کی سب سے قیمتی متاع کی طرف لوٹ جانا چاہیے کہ شاید کہ اللہ راضی ہو جائے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کے لیے کافی سبق آموز رہی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کو سننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا، ہماری فیملی کا حصہ بنیے گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔